اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ آج ہم سبق نمبر 23 اور 24 جو کہ آخری سبق ہیں اس کورس کے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور کچھ چیزیں جو ہیں اس میں رسم الخط کے حوالے سے ہیں کہ رسم الخط میں بعض جگہ پہ الف جو ہے وہ زائد ہوتا ہے، یعنی لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، تو اس چیز کی توجہ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں 21 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ الف زائد ہے جو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، یعنی ہم اس کو صرف لکھتے ہیں، لکھنے میں آتا ہے، وہ پڑھا نہیں جاتا، اور اس پر گول نشان جو ہے نا اس طرح کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے لکھنے کی صورت مثلا آپا اماتا، یعنی لکھنے میں الف آیا ہوا ہے لیکن پڑھنے میں ہم صرف حمزہ پڑھ رہے ہیں، یعنی پڑھنے میں آپا ان یعنی حمزہ کے ساتھ ہم پڑھیں آپا اماتا۔ اسی طرح لا الہ اللہ، اب یہاں پہ لا اور اس کے بعد الف ہے، لام کے بعد الف ہے، لیکن یہ لام کے بعد جو الف ہے اس کو صرف لکھا جا رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، یعنی لا ہم نہیں پڑھ رہے بلکہ لا الہ اللہ۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھنے کی صورت کس طرح ہوگی، لا الہ اللہ، لا نہیں پڑھتے ہم، لا پڑھتے ہیں، ایک حرکت زبر کو دیں گے، لا الہ اللہ۔ اسی طرح سے ان تبوء، یہاں پہ بھی آخر میں الف ہے لیکن الف کے اوپر گول نشان ہے، یعنی یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، فقط لکھنے میں آتا ہے، تو آخر میں حمزہ ہم صرف پڑھیں گے ان تبوء، کیونکہ یہاں پہ واو کے اوپر ماد بھی ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے ان تبوء، یہاں الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے من نبأ میں یہاں پہ دا کے بعد الف ہے لیکن لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، من نبأ، یعنی پڑھنے میں اس طرح سے پڑھا جائے گا کہ من نبأ، با کے بعد حمزہ پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اگلی مثال آپ دیکھیں سورہ توبہ میں لأوضع، یعنی لام کے بعد الف لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور ہم جو ہے اس کے بعد والا جو الف ہے اس کو پڑھیں گے لأوضع، وہ الف، یعنی ہم لا نہیں پڑھیں گے، لا اوضع نہیں پڑھ رہے بلکہ لأوضع پڑھ رہے، بس یہ الف بھی صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اسی طرح سورہ ہود میں آیت 68 کے اندر ہے ان ثمود، یہاں پہ بھی آخر میں الف لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اور ہم پڑھیں گے ان ثمود۔ اسی طرح سے سورہ رعد میں بھی ہے امم لتتلو، آخر میں الف لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، بس جہاں یہ علامت انہوں نے بتا دی کہ الف کے اوپر گول دائرے کے جو نشان ہے اگر یہ موجود ہو تو اس الف کو پڑھا نہیں جائے گا۔ رسم الخط کے اندر وہ موجود ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اس کو الف زائد کہتے ہیں، جیسے امم لتتلو۔ اسی طرح لن ندعو میں جو آخر میں الف ہے، لن ندعو، واو کے اوپر زبر صرف آپ پڑھیں گے لن ندعو۔ اسی طرح لشیئن پڑھیں گے افئمتا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی افئن حمزہ پڑھ رہے ہیں، الف نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ثمودہ میں بھی ثمودہ الف نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح لأذبحنہ، یہاں پہ بھی لا نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، صرف لا، لام کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد والا جو الف ہے وہ پڑھا جا رہا ہے لأذبحنہ۔ اور چند مزید اسی طرح سے مثالیں، یعنی یہ سارے 21 جگہ جہاں پہ الف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، وہ ساری مثالیں یہاں پہ ذکر کر دی گئی ہیں۔ جیسے آدم و سمود، آخر میں الف ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا۔ اسی طرح سے لیربو فی میں بھی لیربو،
اور آخر میں واو کے اوپر زبر ہے لیربوا، الف نہیں پڑھا جا رہا. اسی طرح لا الی الجحیم میں بھی یہی ہے، لیبلوا بعضکم، لیبلوا بعضکم بھی اسی طرح سے الف نہیں پڑھا جا رہا. نبلو اخبارکم، تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے ثمود فما و ثمود فما، اسی طرح سے لانتم اور سلاسل قواریر، یہ وہ تمام 21 جگہ ہیں جہاں جہاں پہ الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ چند اور موارد بیان کر رہے ہیں، مثلا ملائہی مئتین، ان میں جو ہے کو الف زائد کے ساتھ لکھا جاتا ہے مگر یہ الف پڑھا نہیں جاتا. جیسے مثلا ملائہی، ملا نہیں پڑھ رہے، ملائہی. اسی طرح مئتن، حمزہ پڑھا جا رہا ہے، الف نہیں پڑھا جا رہا. مئتین میں بھی اسی طرح، یہ ان جگہوں پہ الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. تو یہ جو ہے وہ صورتیں اور آیت نمبر بھی آپ کو بتا دی، لیکن آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر چونکہ علامت موجود ہوتی ہے گول دائرے کی شکل میں، تو اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ الف فقط لکھنے میں ہے، رسم الخط کے اندر موجود ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا. تو اس میں قرآن کریم میں ایسے 7 کلمات ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا الف وصل میں نہیں پڑھا جاتا مگر وقف میں پڑھا جاتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں، وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی آگے ملا کے پڑھنا چاہیں، ملا کے پڑھنا چاہیں تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر جب رکیں گے، وقف کریں گے تو وہاں پہ اس کو الف کو پڑھیں گے. وہ 7 جگہ میں سے یہ بیان کیا ہے کہ انا، یہ انا اگر ہم اس کو آگے ملا کے پڑھیں گے، جس جگہ پہ بھی یہ وہ مختلف جگہوں پہ موجود ہے یہ، تو اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو وہ مثلا الذی، انا الذی، تو وہاں پہ الف نہیں پڑھا جا رہا. اگر فرض کیا مثلا اس کے بعد الف آ گیا، تو الف کے بعد ہم آگے ورڈ کے ساتھ اگر اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر انا الذی، تو وہاں پہ اس الف کو ہم نہیں پڑھ رہے. لیکن اگر ہم رکیں، وقف کریں، تو پڑھیں گے انا، یعنی یہاں پہ الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ اگر ہم آگے ملا کے پڑھتے ہیں تو اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر رک جائیں اس الف کے اوپر، وقف کر لیں تو الف کو پڑھا جائے گا. اسی طرح سے مثلا لاکنہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لاکنہ وقف کریں تو الف پڑھا جا رہا ہے، لیکن آگے ورڈ کے ساتھ مثلا ملا کے پڑھیں، مثال کے طور پر لاکن الذی، یا اس طرح سے کوئی بھی ورڈ ہو تو پھر الف نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح الظنون وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا. اسی طرح الرسول، یہاں پہ بھی اگر الف وقف کریں تو الف پڑھا جائے گا، اگر نہ وقف کریں تو پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. السبیل، یہ چند موارد انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ کچھ جگہ ایسی ہیں قرآن پاک میں کہ جہاں پہ الف، ان الف کی پہچان نہیں ہے، نہیں ان میں الف میں پہچان نہیں ہے، صرف ہم جو ہے وہ اس کی ہم جتنی پریکٹس ہوگی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ الف جو ہے وہ پروناؤنس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یعنی جب آپ آگے اس کو وصل کرنا چاہیں گے کسی اگلے حرف کے ساتھ تو یہ آٹومیٹکلی اس میں آپ کے جو ہے وہ تلفظ کے اندر نہیں آئے گا. مثال کے طور پر انا الذی، انا الذی میں اب الف انا الذی تو نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، انا الذی پڑھنے میں مشکل ہے، تو خود بہت آپ کو اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ الف گر گیا، انا الذی. ٹھیک ہے، اگر ہم رکیں تو انا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، الف پڑھا جائے گا. لیکن اگر جب نہیں رکیں آگے ملا کے پڑھیں تو انا الذی، خود بہت آپ کی اس کے جو ہے وہ پریکٹس میں یہ چیز آ جاتی ہے. تو اس میں کوئی علامت نہیں ہے، الف چونکہ یہ موجود ہے عام صورتحال میں، یعنی رکنے کی صورت میں الف پڑھا جاتا ہے، لیکن جب آگے ملا کے پڑھیں تو نہیں پڑھا جاتا. یہ صرف چند موارد ہیں، چند جگہ ایسی. خوب، کچھ چیزیں قرآن کریم کے تلاوت کے حوالے سے اور ان کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، مثلا قرآن کریم کی
تلاوت کے بہت سارے فضائل ہیں، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، کے بے شک یہ قرآن ایسے راستے کی طرف ہدایت کرتا جو بالکل سیدھا ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوگا۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی یہ ثواب ہے، کتنا تاکید ہے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اور یقیناً اسی لیے یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ یا اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ آیات القرآن خزائن فکلما فتحت خزینۃ ینبغی لک، کہ آیات قرآن کریم جو ہیں وہ خزائن ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، آیات خزانے ہیں، اور جب تم کوئی خزانہ کھولو گے، ہر ایک آیت ایک خزانہ ہے، جب کھولو گے تو تمہیں چاہیے کہ دیکھ لو کہ اس میں کیا ہے، یعنی یہ مراد یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرے، فقط قرآن کو پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ضرور کرو، کیونکہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی ہی جنت میں درجے ہیں، اور قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو حکم ہوگا کہ پڑھتا جا، ترقی کرتا جا، اور جب وہ ایک آیت پڑھے گا تو اس سے ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور یہ درجہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مثلا سیڑھیوں کی طرح ایک درجہ ہو، ٹھیک ہے، ایک درجے سے اوپر چلے، نہیں، یہ ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اتنے درجات جو ہے وہ جو فاصلہ ہے ایک درجے دوسرے درجے کے درمیان، اتنا فاصلہ ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم سمجھیں کہ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ چڑھ جائے، نہیں، جنت کے درجات میں بہت فاصلہ ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان۔ تو یہ فضیلت ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تاکید کی گئی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں اور اچھے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز جو بیان کی گئی ہے اس میں قرآن کریم کے واجب سجدے ہیں، اور ان فقہ کی احکام میں بھی بیان ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک آخری چیز جو ہے وہ اس آخری سبق میں اس چیز کو بیان کی گیا کہ قرآن کریم میں جو سجدے لکھے ہوتے ہیں 15 مقامات ہیں جہاں پہ سجدے موجود ہیں، 15 مقامات پہ سجدہ، لیکن ان میں سے 11 سجدے مستحب ہیں اور فقط 4 سجدے جو ہیں وہاں پہ واجب ہیں، یعنی 4 آیات ہیں جہاں پہ سجدہ کرنا واجب ہے اور سجدہ بھی فوری کرنا چاہیے۔ واجب سجدے جو ہیں وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 ہے، سورہ حامیم کی آیت نمبر 37 ہے، اور سورہ نجم کی آیت نمبر 62 اور سورہ علق کی آیت نمبر 19۔ تو یہ 4 صورتیں اور 4 آیات ہیں جن میں سجدہ واجب ہے، اور باقی 11 جگہوں پہ سجدہ مستحب ہے۔ معمولاً قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے سجدہ ساتھ، لیکن ان 4 جگہوں پہ جب آپ یہ ضرور یاد رکھنی چاہیے 4 جگہ کہ تاکہ جو ہی آیت پڑھی جائے تو فوراً سجدہ کیا جائے، سنے تو فوراً جو ہے آیت کے ختم ہونے کے بعد سجدہ کرے۔ ہاں، اگر آئے سجدہ کو غیر اختیاری حالت میں سنے تو سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، مثلا ایسے ہی کان میں پڑ جائے، کوئی پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن کے سجدے میں کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ خاص ذکر ہو، البتہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ ذکر پڑھیں، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، اور لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، مستنکفا ولا مستکبرا، بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر۔ یہ مستحب ہے، بہتر ہے یہ ذکر پڑھے، ورنہ آپ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ اس سیشن
یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے ریپیٹ کیا گیا ہے مختلف دروس کو انشاءاللہ خود سے آپ ریپیٹ کریں گے, دوہرائی ہے.